نہیں، میرا نہیں خیال کہ زندگی میں کبھی ان چیزوں نے مجھے متاثر کر لیا ہو، اس لیے کہ زندگی میں یہ جو پریکٹیکل لائف ہے میری 58 ایئرس جو جولائی گزری، اس میں 58 ایئرس کی پریکٹیکل لائف ہو گئی تھی میری. اس میں اتنے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، اور وہ لوگ جو آسمان پر گئے ہوئے تھے انہیں سر کے بل گرتے زمین پہ بھی دیکھا، جو زمین پہ تھے ان کو آسمان پر چمکتے دیکھا. تو اب یہ احساس ہی ختم ہو گیا، اس لیے کہ پتہ ہے جو کچھ بھی ہے ٹیمپریری ہے، سونر اور لیٹر یہ ختم ہو جائے گا. تو اب وہ چیز متاثر نہیں کرتی. جب کوئی آپ کے پاس دعا کے لیے آتا ہے تو یہ جس طرح سے ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ میرے لیے تو پیشنٹس جو ہیں وہ سب ایک جیسے ہیں، تو ایک بندہ ہے جس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس نے قبضے کیے ہوئے ہیں لوگوں کی زمینوں پہ، یا اس نے حق کھایا ہوا ہے، یا اس نے جو عمارت ہے یہ ساری غریبوں سے چھین کے بنائی ہے، تو اگر وہ آپ کے پاس آئے، میں ویسے پوچھ رہا ہوں، تو آپ اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں؟ بہترین دعا یہ ہے کہ یا اللہ اسے ہدایت عطا فرما. ٹھیک، تاکہ وہ یہ سب کام نہ کرے. باقی اللہ خود سمجھ جاتا ہے، اتنی دعا کافی ہے. نہیں، لیکن آپ اگر اس طرح کا کوئی فرد آ جائے تو آپ اسے خود کوئی نصیحت نہیں کرتے؟ ایک ٹریجڈی ہے سر، میری زندگی کی. نصیحت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میرے اندر وہ خامیاں نہ ہوں. جب مجھے اپنی خامیاں جن صاحب سے میں ملا ہوں ان سے کہیں زیادہ دکھائی دینے لگے تو میں تو یہ امپریس ہو جاؤں گا، یہ کتنا بھلا آدمی، نیک آدمی، اس میں یہ خوبی ہے. تو نصیحت کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ میرے اندر خوبیاں اس آدمی سے زیادہ ہوں، تو پھر نصیحت کر پاؤں گا، ورنہ کیسے کروں گا. تو آج تک کبھی ایسی نوبت آئی نہیں کہ کسی سے میں ملا ہوں اور مجھے اپنا آپ اس سے بڑا لگا ہو. اچھا، ایک عام مشاہدے میں میرا تو بہت مختصر سا ہے کہ دیکھا ہے میں نے کہ جو عبادت اور پرہیزگار لوگ ہیں ان میں کہیں نہ کہیں تھوڑی سختی ہے، یا تکبر کہہ لیں، ذرا سخت ہو جائے گا، لیکن سختی ان کے رویے میں آتی ہے. تو کیا عبادت جو ہے آپ کو تھوڑا ایسا بناتی ہے؟ نہیں، اگر سنت پیش نظر رہے تو سختی نہیں آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ سنت پیش نظر رہے. اب ایک عام مسلمان ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا اور اب وہ پچھلے 2 4 5 10 سال سے نہیں پڑھتا. تو ایک پرسیپشن یہ ہے کہ بھئی اللہ نے توفیق نہیں دی اسے، یا اللہ اس سے ناراض ہے. یہ ٹھیک ہے؟ اگر یہ بات ہو تو رب تعالیٰ عبادت کی تلقین کیوں کرے؟ بالکل ٹھیک. رب تو جگہ جگہ نماز کے لیے، زکوٰۃ کے لیے کہہ رہا ہے. تو یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے جس کو ہم اس عقیدے کی آڑ میں چھپانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں شک نہیں کہ نیکی توفیق کا نتیجہ ہے، لیکن جو چیز رب کرنے کو آپ کو کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو 5 وقت، تو اس نے توفیق تو پہلے ہی بخش دی آپ کو، ورنہ کیوں کہے. ٹھیک. یہ اس وقت کی جو حکومت ہے جس کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، یہ کیسی حکومت ہے؟ کیا یہ ایک اچھی حکومت ہے، درمیانی حکومت ہے، کیا اسے کہیں گے؟ یو کے کا ایک اخبار ہے گارڈین، جی. میں اتفاق سے ان دنوں وہیں تھا جب ایوب خان کی ڈیتھ ہوئی، غالباً 74 کا واقعہ. ٹھیک. اسے ہیڈ لائن لگائی بڑی موٹی، جس کو شاید آپ جرنلزم کی زبان میں سپریم لیڈ کہتے ہیں. وہ لکھا ہوا تھا کہ بیسٹ آف دی بیڈ لاٹ ایکسپائرس. جتنے بھی حکمران آ رہے ہیں یہ تو لاٹ ہے، لیکن
میں واپس اس پہ چلا جاؤں گا جو آپ کے نزدیک شاید جاہلانہ اعتقاد ہے کہ رب اس ملک کو ٹھیک کر رہا ہے. کون حکمران ہے اس کی غرض نہیں ہے، چاہے کوئی آ جائے. مٹی کا مادھو بٹھا دیجیے آپ وہاں، اس ملک نے اب ٹھیک ہونا ہے، رب کرتا چلا جائے گا اسے ٹھیک. اور اب جب ہم آج یہ بات کر رہے ہیں، مارچ کا یہ اختتام ہے، تو اب کیا عرصہ، یعنی اگر ہم کوئی بتا سکتے ہیں کہ اگلے 2 سال 3 سال؟ میں نے تو عرض کیا 2 سوا 2 سال. ٹھیک ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ خدا کی طرف سے بہتری آ رہی ہے، اب چاہے ادھر کوئی بھی ہے حکمران، اس بات سے فرق نہیں پڑتا، چاہے مجھے بٹھا دیجیے، اسے ملک نے ٹھیک ہو ہی جانا ہے. تب تو بہتر ہو جائے گا اگر آپ کو بٹھا دیا تو. نہیں کہاں. تو یہ آپ نے فرمایا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے یہ سیاست سے ارریلیونٹ ہو جائیں گے. نہیں، یہ لفظ اتنا سخت لفظ کبھی یوز نہیں کرتا میں. اچھا، میں نے سختی کر لی تھوڑا. میں نے یہ کہا تھا کہ شاید نواز شریف صاحب ریٹائرمنٹ لے لیں گے. ریٹائرمنٹ ٹھیک ہے. اور وہ لوگوں نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب تشریف لائے. سب کا خیال یہ تھا کہ ہی ہیز کم بیک ایز پرائم منسٹر. جی. اور ابھی چند ہفتوں کے بعد جو الیکشن آ رہے ہیں اس پہ وزیر اعظم بن جائیں گے. لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں پریکٹیکل پالیٹکس میں نہیں آؤں گا، بلکہ اپنے تجربے کا فائدہ دوں گا اپنی پارٹی کو پیچھے بیٹھ کے. تو آپ کے سامنے آ گئی بات. تو کیا میں اب اسے کہوں، اگر میں تو صحافی ہوں، میرے تو سورس ہوتے ہیں، آپ ایک روحانی شخصیت ہیں، پھر آپ کا سورس کون کس طرح کے ہوتے ہیں؟ نہیں کچھ نہیں، میں تو ایسی اٹکل پٹکل لڑکا دی بات، وہ صحیح ہو گئی تو اس کا کریڈٹ دے دیا آپ نے مجھے، ادروائز کریڈٹ کوئی نہیں ہے. تو ایسی بات لڑکا دی میں نے، وہ ویسی نکل آئی بات. وہ صوفی برکت علی صاحب نے فرمایا تھا جی کہ اقوام عالم کے ہاں اور نہ کے فیصلے یہاں پر، تو آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں اس بات میں سے؟ آج کا نہیں 89 سے کہہ رہا ہوں. صوفی برکت صاحب تو بہت بڑے آدمی تھے. انہوں نے فرمایا، ان سے پہلے امام بری نے یہی بات کہی تھی، وہ بھی ریکارڈ پر ہے. تو پاکستان انشاءاللہ اس مقام پر آئے گا. اچھا، آپ نے خود بھی فرمایا، لیکن بہت سے لوگ اس پہ معترض بھی ہیں کہ یار ہمارے جو بابے ہیں انہوں نے یہ باتیں کر دی ہیں، قوم جو ہے وہ نیچے سے نیچے جاتی جا رہی، پاکستان بگڑتا جا رہا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہوں گے اقوام عالم کے فیصلے. اب تو اقوام عالم کے فیصلے تو چھوڑے، ہمیں چھوٹے سے چھوٹا ملک ویزا نہیں دیتا. بے شک پابندیاں امریکہ سوچ رہے ہیں ہمارے پہ پابندی لگا دی جائے سفر کی. تو ایسے میں کچھ ناممکن لگتا ہے اگر پریکٹیکل ہو کے دیکھیں ذرا. صحیح بات ہے. آپ جرنلسٹ ہیں، آپ نے فرمایا اور مجھے بھی پتہ ہے، مطالعہ بڑا وسیع ہے آپ کا. سر ذرا ایک قوم کا نام لیجئے جو سر کے بل زمین پہ نہ گری ہو اور پھر دوبارہ نہ اٹھی ہو. ایک بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا، اسلامک ہسٹری ذرا 1400 سال کی آپ پڑھ لیجئے. ہمارے یہاں عروج و زوال اس طرح ہی ہے، زگ زیگ میں. ہم اوپر جاتے ہیں پھر نیچے آ جاتے ہیں، پھر نیچے اٹھتے ہیں، نیچے ہوتے ہیں تو دنیا سمجھتی ہے اب یہ ختم ہو گئے. رب تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھاتا ہے، پہلے سے زیادہ بلندی پر جاتے ہیں. پوری 1400 سال کی ہسٹری دیکھ لیجیے آپ، یہ ایسا ہوتا رہا ہے. تو ابھی ہم باٹم کو ٹچ کیے ہوئے ہیں اور اٹھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. سانس آنا شروع ہو گیا ہمیں. اور آپ کوئی دنیا میں جنگیں بھی دیکھ رہے ہیں؟ جنگیں تو شاید میں نہ عرض کر سکوں، ہوں گی ضرور، لیکن ابھی تو یہ ہے کہ آپ کے جو انڈیا کے ناردرن حصے ہیں وہاں بے پناہ بارشیں ہیں. جی. تو انڈیا اگر شرارت کرنے پہ اتر آیا اور اس نے دیکھا کہ انڈیا کے شہر ڈوب رہے ہیں تو پانی دریاؤں میں چھوڑ دے گا. اس کی فکر ہمیں کر لینی چاہیے. زلزلے بہت سنیں گے آپ، حادثات سنیں گے. تو اس طرح کی کچھ واقعات ہوتے نظر آئیں گے کچھ عرصے کے بعد. اور امریکہ کے حوالے سے بھی آپ کی یہ بات تھی کہ ان کے اوپر بہت بڑا کرائسس اور یہ آنا شروع ہو گیا. آپ دیکھ لیجیے، ابھی انہوں نے آگ کو بھگتا ہے، اب سیلاب کو بھگت رہے ہیں. تو امریکہ آگے ٹرمپ کو بھگت رہی ہیں. ٹرمپ تو ایک ذریعہ بنا دیا قدرت نے، جو کچھ دوسرے ملکوں کے ساتھ امریکہ کرتا رہا ہے اس کو پے بیک کرنے کا
وقت آ گیا اور امریکہ جو ہے یہ تھرو اٹس نوز پے کرے گا. آپ کے پاس تو چونکہ لوگ آتے ہیں اور آپ کسی کو منع نہیں کرتے دعا کے لیے، آپ کے پاس کوئی یہ دعا لے کے بھی آیا کہ عمران خان کے لیے دعا کر دیجئے، اس کے قید میں ہے، اس کے کوئی اسباب بن جائیں، کوئی بہتری آ جائے؟ تو اس میں حرج کیا ہے کرنے میں دعا؟ اور اس کی جو قید ہے اس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کسی بھی معاملے کو ٹھیک یا غلط اس وقت سمجھتے ہیں جب آپ کے پاس پوری معلومات ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جب معلومات نہیں ہیں، ہمارے یہاں یہ جو اتنا گڑبڑ ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی معلومات لے کے ججمنٹل ہو جاتے ہیں. ہائیلی اوپینیٹڈ نیشن ہے، ہائیلی ججمنٹل. حالانکہ جب تک کہ پوری معلومات نہیں کسی آدمی کے بارے میں، رائے دینی نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک. تو ویسے بچوں کے لیے تو انسان اسی طرح ہی، یعنی آپ کے جو بچے ہیں وہ بھی آپ کو جس طرح ہم یا باپ اور بچوں کا رشتہ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ ان کے ساتھ میرا تعلق ایک زمانے میں ایسا تھا جو ٹپیکل پاکستانی باپ اور اولاد کا ہوتا ہے، ایک ڈسٹینس. اچھا. لیکن وہ ایک میرے دوست تھے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، بیچارے 2-3 سال پہلے دنیا سے چلے گئے. وہ مجھے میری خامیاں بڑے سخت الفاظ میں میرے سامنے بیان کر دیتے تھے. تو انہوں نے مجھے سبق یہ سکھایا تھا کہ یہ ڈسٹینس اولاد کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ پھر کہیں نہ کہیں جا کے بم شیل پھٹتا آپ پر کہ یہ کیا کر دیا اولاد نے. تو اس دن کے بعد سے یہ غالباً واقعہ ہے 78 کا اور سم تھنگ لائک، پھر وہ ڈسٹینس مٹ گیا. اب تو یہ ہے کہ بے تکلف دوستوں کی طرح. آپ یہ نہیں، اس کا پھر آپ کو پتہ ہے بے تکلفی جو ہے یہ زیادہ اچھی ہے اولاد کے لیے. جی بہت. چاہے بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، ان کے ساتھ دوستوں کی طرح رہتا ہوں. اس لیے غصے وغیرہ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے.